موضوع الدرس في مناقب الحسنين الكريمين رضي الله عنهما في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ريحانايا في الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس و مبارک میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا نامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مع العالسیت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. یہ شہر اللہ المحرم ہے. محرم کے مہینے کے بڑے ہی مناقب ہیں، فضائل ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے کو حضور نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ.
حالانکہ سب مہینے اللہ کے، لیکن جب نسبت کی جاتی ہے جیسے بیت اللہ، تو نسبت سے اس کی شان بڑھ گئی۔ جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو فرمایا ناقۃ اللہ، تو نسبت سے عظمت بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک عظمت تو اس کی یہ ہے کہ اس کا شہر اللہ المحرم کہا گیا، اور دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس میں یوم عاشوراء ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا۔ آپ نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ اس دن یہودی لوگ جو ہیں بڑی پابندی سے روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم تصومون، اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی دن ہے کہ انجى اللہ موسیٰ مع قومہ وغرق فرعون مع جنودہ، کہ اسی دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے ساتھ نجات دی، فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے غرق کیا، اسی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تو پھر زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے روزہ رکھا یوم عاشوراء کا، اور حکم بھی دیا کہ روزہ رکھو، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یوم عاشوراء کا روزہ جو ہے 1 سال قبل کے گناہ بخشوا دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے حکم جاری فرمایا کہ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہودیوں کی اتباع میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، اب جو آدمی روزہ رکھے یا تو 1 دن پہلے یا 9 اور 10 رکھے، یا 10 اور 11 رکھے، لیکن اگر صرف 10 کا روزہ بھی رکھے تب بھی جائز۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد نفلی روزوں کا سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ اس ماہ محرم ہے۔ اور اس کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں اللہ کے حکم سے سال کے مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے، منہا 4 حرم، لیکن ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں بڑے حرمت والے اور عزت والے۔ قرآن پاک نے صرف یہ اجمالاً فرما دیا کہ 4 حرم، 4 مہینے، لیکن نام نہیں دیے۔ اور سارے قرآن کا یہی اسلوب ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جیسے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، محمد مصطفیٰ کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ جب تک وہ حضور کی اتباع نہیں کریں گے تو وہ اللہ کی بھی اطاعت نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، لیکن تفصیل تو نہیں بتائی کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھیں اور عشاء کی 4 پڑھیں، یہ تو حضور نے فرمایا ہے۔
اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے اربعۃ حرم جو ہیں، 3 مہینے تو متوالی ہیں، یعنی متواتر ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ جو ہے رجب مضر، وہ رجب کا مہینہ۔ تو اللہ نے قرآن میں بھی ان کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ اور اسی طرح جب امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ضرورت سمجھی کہ اب اسلام بڑا وسیع ہو گیا ہے اور لوگوں کو، بادشاہوں کو، گورنروں کو خط لکھے جاتے ہیں، تو وہ لازماً تاریخ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور یہود و نصارہ کی تاریخ جو ہے وہ تو وہی میلادی تاریخ ہے نا، کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ 2016 ہے تو آگے میم ہوتا ہے، یعنی میلادی۔ یہ اصل میلاد کا مسئلہ جو ہے اس کا تعلق عیسائیوں سے ہے، نصارہ سے ہے۔ تو اب صحابہ سے مشورہ لیا کہ ہم اپنی تاریخ کی ابتدا کب سے کریں؟ تو بعض صحابہ نے فرمایا کہ اس دن سے کریں جس دن اللہ کا قرآن اترا ہے محمد مصطفیٰ، اسی دن آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا اور وحی اتری۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بھی بات ٹھیک ہے، بڑی عظمت بھی یہ بات ہے، لیکن قرآن ایک دفعہ تو نہیں اترا۔ قرآن تو نجمن نجمن سورتن سورتن آیتن آیتن اترا ہے، اور 20 سال میں اترا۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم بھی اپنے سال کی ابتدا جو ہے وہ حضور کی میلاد سے کرتے ہیں، جس دن حضور پیدا ہوئے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس میں تو پھر ہم نصرانیوں کی اتباع کریں گے نا، کہ انہوں نے بھی تو حضرت عیسیٰ کی میلاد سے شروع کیا۔ تو یہ دلیل جو ہے یہ مناسب نہیں۔ آخر حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر جو محدث بھی تھے، ملہم بھی تھے، عبقری بھی تھے، انہوں نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ جس دن حضور پاک نے ہجرت فرمائی ہے نا، ہم اس کی ابتدا وہاں سے کریں، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی اسلام کو ترقی ملی۔ ہجرت کے بعد ہی تمام اسلام میں احکام آئے ہیں، تمام احکام، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، انفال ہیں، غنائم ہیں، قصاص ہیں، حدود ہیں، سب مدینے میں آئے ہیں۔ تو اسی پر اتفاق ہو گیا کہ مسلمانوں کے سال کی ابتدا جو ہے وہ محرم سے، ہجرت سے شروع۔ اور دیکھیں اللہ کی شان، دیکھیں کہ اللہ کا نظام ہے نا، مسلمانوں کا سال جب ختم ہوتا ہے تو حرمت کا مہینہ ہے، کیونکہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ تو ذی الحج پہ سال ختم ہوا تو وہ بھی حرمت کا مہینہ، اور آگے سال شروع ہوا تو محرم بھی حرمت کا مہینہ۔ یہ اعزاز صرف مسلمانوں کو ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسط میں رجب رکھ دیا حرمت کا مہینہ، اور رمضان رکھ دیا قرآن کا مہینہ۔ یہ عظمت جو ہے صرف مسلمانوں کو ملی اور کسی مذہب والوں کو نہیں ملی۔ تو آپ محرم کے مہینے میں ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں رہنے کا موقع دیا ہے تو آپ کوشش کریں
صرف 9 اور 10 پہ نہ بیٹھ، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھیں۔ باقی یہ جو شیعہ کا محرم میں جلوس نکالنا یا ماتم کرنا یا تعزیہ نکالنا، یہ بدعات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ اللہ کے پیغمبر نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، فرمایا کہ من لبس سودا، جو آدمی سیاہ کپڑے پہنے، وَضَرَبَ الْأُخْدُودَ، اور اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، وَشَقَّ الْجِيُوبَ، اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، فَلَيْسَ مِنَّا، اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ صرف حضرت حسین نہیں بلکہ کسی کی موت پر بھی ماتم کرنے کی اجازت نہیں، کسی کی موت پر بھی سیاہ کپڑے پہننے کی اجازت نہیں، کسی کی موت پر بھی جمعراتیں اور 40ویں منانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب بدعات ہیں، منکرات ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب میں نے جو آج کی آیت تلاوت کی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ مناقب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے۔ کیونکہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے خلفاء راشدین کے بارے میں اپنے دروس میں عرض کر دیا، اور حضرت علی کے بعد جو ہے خلافت وہ حضرت حسن کی ہے رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ الخلافت 30 سنۃ، کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوت، یعنی اس کا مقام اور طریقہ وہی ہوگا جو نبوت کا ہے، بلکہ جو نبوت کے کام بچ گئے وہ اسی میں تکمیل پائیں گے۔ وہ صرف 30 سال، اس کے بعد پھر بادشاہت کا زمانہ آ جائے، اور بادشاہوں میں پھر اچھے بھی آئیں گے اور اچھے برے بھی آئیں گے، لیکن خلافت علی منہاج النبوت جو ہے ان میں تو وہ صحابہ کا زمانہ ہے جو دور خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، اور 30 سال کی خلافت جو ہے وہ حضرت حسن پہ ختم ہوتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بیان ہوگا، اور پرسوں سے پھر انشاءاللہ ہمارا درس شروع ہو جائے گا، تقریریں ختم، کیونکہ اب اللہ کے شکر سے بہت زیادہ وقت ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ سیدنا حسن جو ہیں ہر لحاظ سے، والد کے لحاظ سے دیکھیں تو والد سیدنا علی ہیں جو نجیب الطرفین ہیں، ابن عم النبی المصطفیٰ ہیں، سابقون فی الاسلام ہیں، اور بدر من ابطال الاسلام ہیں، اور جن کو یہ شرف ملا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یا علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن، تیرے ساتھ بغض جو رکھے گا وہ منافق ہوگا، اور تیرے ساتھ محبت جو رکھے گا وہ مومن ہوگا۔ یہ شان حضرت علی کی تھی، اور یہ شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ جن کو سرکار دو عالم میں اپنی سب سے پیاری سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ دیا،
بھی فرمایا کہ ما زوجت من نسائی ما تزوجت من نسائی ولا زوجت بناتی الا بوحی من اللہ. میں نے جو شادیاں کی ہیں وہ بھی اللہ کا وحی ہے، اور میں نے اپنی بیٹیوں کی جہاں جہاں شادی کی ہے وہ بھی اللہ کا حکم. تو آپ کی بیوی جو ہے اور حسنین کی والدہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا، اور ان کا مقام یہ ہے کہ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس سے محبت کرے اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جو فاطمہ سے بغض رکھے اسے میرے ساتھ بغض رکھا. اور یہ فاطمہ تھی، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ ما تخفی مشیتها عن مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فاطمہ الزہرا کی چلنا جو ہے، اٹھنا بیٹھنا، چلنا بولنا ہنسنا تصویر تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا تھا اما ترضی ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ. بخاری کی روایت میں ہے کہ بی بی اس میں راضی ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو. اور یہ مقام بھی صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملا کہ جب حضور ان کے گھر میں تشریف لے جاتے بی بی فاطمہ کھڑی ہو جاتی، اور اگر بی بی فاطمہ حضور کے گھر میں آتی حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ کسی کے لیے کھڑا ہونا منع نہیں ہے. حضرت جعفر کے لیے کھڑے ہوئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو متکبرین کی عادت ہے کہ وہ بیٹھے ہوں گے اور لوگ آگے کھڑے رہیں، یہ حرام ہے شریعت. اور یہ بھی شریعت میں حرام ہے کہ جس کے آگے آپ نہ اٹھیں تو وہ آپ سے بغض رکھے اور آپ کو بری نظروں سے دیکھے، اس کے لیے اٹھنا حرام. باقی اگر کسی کے لیے، کسی اپنے محترم کے لیے، استاد کے لیے، اور اس میں کوئی تکبر کا مسئلہ بھی نہیں پیدا ہوتا تو وہاں اٹھنا جائز ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے کھڑے ہوں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں ایک دفعہ بی بی ام الفضل نے خواب دیکھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا سخت خواب ہے. آپ نے فرمایا بی بی بتاؤ نا کیا خواب ہے؟ یا سیدنا شدید، بڑا سخت خواب ہے، میں بیان کرتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں. اب ہمیں ام الفضل بتاؤ نا سخت ہے یا نرم ہے؟ تو بی بی ام الفضل نے بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا گوشت کا کاٹا گیا اور میری گود میں ڈالا گیا. اور میری نیند کھل گئی اور میں پریشان ہوں. آپ نے فرمایا ام الفضل مبارک کو، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ بی بی فاطمہ حاملہ ہے، اس سے اللہ بچہ دے گا، وہ تیری گود میں پرورش پائے گا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا نہیں فاطمہ. تو اس سے جو بچہ ہوا تو گویا مجھ سے کاٹا گیا نا. تو ام الفضل کو بڑی خوشی ہوئی، اور سب سے پہلا بچے جو ہیں وہ حضرت حسن ہیں، اور دونوں شہزادوں میں صرف 1 سال کا فرق ہے.
3 ہجری کو حضرت حسن پیدا ہوئے اور 4 کو حضرت حسین پیدا ہوئے. اس لیے یہ دونوں شہزادے برابر نظر آتے تھے کیونکہ 1 سال کا تو فرق تھا. اور اسی طرح صحیح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت حسن کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے تھے. بخاری شریف کے اندر روایت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے حضرت حسن کو پکڑا اور کندھے پہ بٹھایا اور فرمایا کہ شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی. فرمایا حسن تم تو حضور محمد مصطفیٰ کی شکل ہو، علی کی شکل تو نہیں ہو. وعلی یضحک، حضرت علی سامنے کھڑے مسکرا رہے. اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن جو تھے من الصدر الی اعلی، سینے سے لے کر اوپر تک حضور کی شکل تھے، اور حضرت حسین جو تھے صدر سے لے کر نیچے تک حضور کی شکل تھے. اور اگر دونوں شہزادے اکٹھے کھڑے ہو جاتے تو حضور کی تصویر نظر آ جاتی. رضی اللہ عنہما. اور اسی طرح حضور ایک دفعہ نماز پڑھا رہے جماعت کے ساتھ. حضرت حسن کہیں سے کھیلتے ہوئے آئے، حضور کی کمر پہ بیٹھ گئے. فطال سجدہ، حضور نے سجدہ بہت لمبا کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ ڈر گئے کہ اللہ عالم کوئی بات ہو گئی یا وحی آئی. پھر جب حضور نے سر سجدے سے اٹھایا تو صحابہ نے پوچھا. انہوں نے کہا اصل بات یہ تھی کہ میں جب سجدے میں تھا حسن میری پشت پہ آگے بیٹھ گیا، میں نے سجدہ لمبا کر دیا کہ چلو اس کی خوشی کے اندر کوئی خلل نہ پڑے اور یہ گر نہ جائے میرے اٹھنے سے. اسی طرح صحیح حدیث میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور دیگر سیاح میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور یہ دونوں بھائی آ رہے تھے. اور ایک روایت میں ہے وعلیہما حلۃ حمراء، سرخ رنگ کی قمیصیں پہنے ہوئے تھے. فکانا یأثران، وہ جب چل رہے تھے تو کبھی چلتے، کبھی وہ قمیصیں جو لمبی تھی وہ پاؤں میں آدھی گرنے لگ جاتے، پھر سیدھے ہوتے، پھر چل پڑتے، پھر گرنے لگ جاتے. حضور نے خطبہ چھوڑ دیا ممبر پہ. حالانکہ خطبہ جو ہے وہ قرآن کے حکم میں ہے. خطبے کے دوران میں بات کرنا منع ہے. خطبے کے دوران میں دعا پہ آمین کہنا بھی منع ہے. خطبے کے دوران میں کوئی دوسرا بات کر رہا ہو تو اس کو بھی یہ کہنا منع ہے کہ چپ کرو. یعنی خطبہ اتنا اہم ہے، لیکن حضور نے خطبہ چھوڑ دیا اور نیچے اترے اور دونوں کو اٹھا کے ممبر پر اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد جو ہے وہ آزمائش. فتنے سے مراد فتنہ نہیں ہوتا. فتنے کا لفظ جو ہے وہ کئی معنوں میں استعمال. الفتنہ اشد من القتل، فتنہ بمعنی امتحان. ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب. تو حضور پاک نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے بعد آپ نے پھر خطبہ مکمل فرمایا. اور اسی طرح ایک دن حضور بیٹھے ہیں صحابہ میں، رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حضرت حسن آئے. آپ نے جب دیکھا حضرت حسن کو تو فرمایا
ان ابنی ھذا لسید، یہ میرا بیٹا جو ہے نا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کی وجہ سے دو بڑی جماعتیں، اور دونوں مسلمانوں کی جماعتیں، حضور نے کسی کو نعوذ باللہ کافر نہیں کہا، کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ حضرت حسن بنے گے۔ اور صدق رسول اللہ، حضور نے سچ فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو جنگ چل رہی تھی، جو جھگڑا چل رہا تھا حضرت علی کے وقت سے رضوان اللہ علیہم، اور جس میں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے، تو آپ نے اپنے بھائی حضرت حسین سے مشورہ کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی، اور خلافت کا سارے امور جو تھے وہ حضرت معاویہ کو سپرد کر دیا۔ تو اللہ نے وہ صلح کا ذریعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے سخی تھے کہ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، مہمان بھی تھے، آپ کی کنیز جو ہے وہ کھانا لا رہی تھی، اور عرب لوگ جو ہے نا وہ بڑے بڑے کسا، بڑے بڑے پیالوں میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، ہماری طرح ہر کسی کی پلیٹ الگ نہیں ہوتی۔ یہ تو انگریز نے تفرقہ ڈالنے کے لیے ہمارے گلاس بھی الگ کر دیے، پلیٹیں بھی الگ کر دی، کرسیاں بھی الگ کر دی، چمچ اور چھریاں بھی الگ کر دی کہ کبھی نہ ملیں اور کسی چیز میں بھی نہ ملیں۔ اسلام نے سب کو ملایا ہے۔ آدمی ڈرتا ہے نا جی اچھا اس کو نزلہ ہوگا اور پانی پیے گا پھر میں پیوں گا، اصل میں سور المومن شفا، اور مومن کے بچے ہوئے میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی۔ تو اب جناب یہ ہے کہ وہ بڑا پیالہ تھا، شوربے کا بھرا ہوا تھا، وہ اس بیچاری کو پاؤں میں ٹھوکر جو لگی، جو سارا شوربہ جو تھا نا حضرت حسن کے لباس پہ آ گیا، کچھ تھوڑا سا حصہ بدن پر بھی آیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے سے دیکھا، تو صافی بات ہے کہ باندھی بیچاری کام رہی تھی، لیکن اس نے فوراً پڑھا قرآن کے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت حسن نے فرمایا قَذَمْتُ، میں نے بھی غصہ پی لیا۔ اس بانی نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور مومن کی صفت ہے کہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اور میں قد عفوت تو کہ میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اس نے کہا حضرت اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں میں محبوب رکھتے ہیں۔ فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دفعہ حضرت معاویہ نے اس دور خلافت میں اس زمانے میں 1,00,000 درہم جو ہے وہ حضرت حسن کو بھیجا۔ حضرت حسن کو 1,00,000 درہم بھیجا، اور ساتھ خط بھی لکھا کہ حضرت یہ میں نے آپ کے اپنے مصاریف کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے بھیجا ہے، اور ساتھ اپنے جس خادم کو وہ پیسے دیے ساتھ یہ بھی ذمہ داری لگائی کہ تم 1-2 دن وہاں رہنا، دیکھنا کہ حسن پیسے ملنے کے بعد کیا کرتے ہیں۔ پیسہ آ جائے تو صاف بات ہے انسان پر اثر تو ہوتا ہے۔
جب پیسہ آ جائے، اب دیکھا نہیں ماشاءاللہ، جب ہم لوگ یہاں آ گئے، گاڑیاں مل گئی، ایئر کنڈیشن مل گئے، پیسے آ گئے، دماغ خراب ہو گئے، اب تو سب کہتے ہیں پدرم سلطان بود، میرا تو باپ کی بادشاہ تھا۔ تو حضرت حسن کو جب پیسے ملے، خط پڑا، مسکرائے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ مدینے کے غریبوں کو بلاؤ۔ مدینہ منورہ کے غریبوں کو بلایا گیا اور آپ نے چلانا شروع کیا، ظہر کو بھی چلایا، ظہر سے عصر تک بھی چلایا، مغرب تک بھی چلایا، مغرب ہوئی، دن بھی ختم ہوا اور پیسے بھی ختم۔ پورا 1,00,000 درہم خیرات کر دی، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب خادم واپس آیا تو حضرت معاویہ نے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت کیا بتائیں، وہ تو اسی دن انہوں نے مدینے کے تمام فقراء، غرباء اور یتامى اور بیوگان میں تقسیم کر دیا، مغرب آنے سے پہلے پیسے ختم ہو گئے۔ حضرت معاویہ نے دوبارہ پیسے بھی بھیجے اور خط بھی لکھا کہ حضرت اس طرح تو نہ چلایا کرے نا، یہ تو ایک نوع من الاسراف ہو جاتا ہے۔ تو حضرت حسن نے جواب میں لکھا کہ اسراف خیر میں نہیں ہوتا، اسراف شر میں ہوتا ہے۔ جو پیسہ آپ نے گناہ میں لگایا وہ اسراف ہے، جو خیر میں لگایا اس کا کیا اسراف ہے؟ اسی طرح حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سفر کے لیے نکلے اور خادم بھی ساتھ تھے، گھوڑے بھی ساتھ تھے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ مدینے سے کافی دور جانے کے بعد شدید بارش شروع ہو گئی۔ دور سے آپ نے دیکھا تو 2-3 خیمے لگے ہوئے نظر آئے، تو آپ نے خادم سے فرمایا بھی ان خیموں کی طرف چلو، اب بارش میں تو سفر نہیں ہو سکتا۔ وہ خیموں کے قریب آئے تو وہاں بدو لوگ جیسے جنگلوں میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا مرحبا واحد آئے حضرت، ان کو پتہ نہیں کون ہے۔ انہوں نے حضرت کے گھوڑے بندھوائے، خیمے کے اندر بٹھایا، ایک خیمہ خالی کر کے دیا، اور اس نے جناب جب بارش تھمی تو ایک بڑا خوبصورت دمبا ذبح کیا اور اس کو جناب اسے بڑا شاندار طریقے سے پکایا اور دعوت میں پیش کیا۔ سب نے کھایا اور آرام کیا۔ صبح کو جب ارادہ کیا چلنے کا، بارش پھر شروع ہو گئی۔ وہ سارا دن بھی رکنا پڑا، اسے ایک اور دمبا ذبح کیا۔ تیسرے دن بھی آپ لوگوں نے تیاری کی، ابھی تیاری کرے اور بارش پھر شروع ہو۔ اس نے تیسرا دمبا بھی ذبح کیا۔ 3 دن اور راتیں آپ اس کے خیمے میں رہے اور چوتھے دن روانہ ہونے لگے۔ خادم سے پوچھا کہ کتنے پیسے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت 20,000 درہم ساتھ ہے۔ فرمایا 10,000 درہم اس کو دے دو۔ اس نے دے دیا، اور آپ نے اس کو یہ بھی فرمایا اس بدو سے کہ بھائی دیکھیں ہم سفر میں ہیں، کبھی مدینے آؤ تو ہمارے پاس آنا، ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ اب جب چلے تو خادم نے عرض کیا بے تکلفی سے، اس نے کہا حضرت پھر سفر پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں کیا بات ہے؟ کہا 10,000 تو آپ نے اس کو دے دیے اور آگے کوئی ملے گا 10,000 اس کو دے دیں گے، وہ سفر کس سے کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، وہ بدو جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ سخی ہے۔ وہ حیران ہوا، نے کہا حضرت اسے 3 دمبے ذبح کیے ہیں کہ 300 ریال کے ہوں گے، آپ نے 10,000 دی ہیں، سخی وہ دیا۔ فرمایا کہ بالکل اس کی کل جائیداد ہی 3 دمبے تھی جو اسے سارے ذبح کر کے لٹا دی۔ ہم نے تو 20,000 میں سے بھی آدھا بچا لیا ہے، پر ہم کیسے سخی ہوئے؟ سخی تو وہ ہے جس نے اتنی بڑی سخاوت کی ہے۔
رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور ایک دن صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، اور ایک صحابی جو گزرا تو اس نے کہا کہ نعم المرکب یا غلام، اے لڑکے بڑی اچھی سواری ملی ہے تمہیں کہ حضور کے کندھے پہ بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا تم نے بات پوری نہیں کی. نعم الراکب، راکب بھی تو دیکھو کون ہے. اگر سواری عظیم ہے تو میرا راکب بھی تو عظیم ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی فاطمہ کے گھر میں آتے تو آپ فرماتے میرے بیٹوں کو بلاؤ. تو حسن حسین آتے تو دونوں کو آپ اپنی گود میں بٹھاتے اور اپنے ہاتھ سے گھیرے میں ڈال کے کانا یشمہما و یضمہما، آپ ان کو سونگھتے بھی تھے اور آپ ان کو سینے سے چمٹاتے بھی تھے. فرماتے تھے یہ تو میری ریحان ہے، دنیا کی خوشبو آتی ہے مجھے ان سے. رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما. اسی طرح سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں صحابہ کے جو وظیفے مقرر کیے سب سے زیادہ وظیفہ اصحاب بدر کا تھا، چونکہ بدری صحابہ کا بڑا مقام ہے. ان کا مقام جو تھا وہ زیادہ تھا، لیکن حضرت عمر نے حسن حسین کا بھی وہی وظیفہ مقرر کیا، 5000 درہم جیسے بدر والوں کا تھا. یعنی آپ نے ان کو اعلیٰ درجے کے صحابہ میں شمار فرمایا. حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ تابعی ہیں، آپ بچے تھے جب حضور فوت ہو گئے، تو آپ نے بلوغت کے اندر تو حضور پاک کی زیارت نہیں کی. لیکن اکثر صحابہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، اور ساری نسبتوں کو جمع کیا جائے تو آپ کا مقام تو پھر صحابہ سے بھی بلند ہے، چونکہ آپ تو اہل بیت رسول اللہ ہیں. اور اسی طرح حضرت عمر کے زمانے میں یمن سے کچھ جبے اور کچھ جیکٹس اور کچھ ہلے آئے، آپ نے سارے صحابہ کو تقسیم کر دیا لیکن حضرت حسن حسین کو نہیں دیا. تو غلام نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کیا؟ فرمایا یہ حضرت حسن حسین کے قابل نہیں تھے، وہ میرے شہزادے ہیں، ان کے لیے میں نے یمن کے بادشاہ کو لکھا ہے کہ خاص شہزادوں کے لیے جو ہلے ہیں وہ بھیجو. ان نے وہ بھیجے تو آپ نے حضرت حسن اور حسین کو دیے. اور اسی طرح بھی عین ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی تمام خلفائے ثلاثہ جو ہیں وہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے عزت عظمت اور محبت سے ملتے. اور جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی جس کا نام آیت تطہیر ہے، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی انما يريد الله ليذهب عنكم اهل البيت ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. جب یہ آیت نازل ہوئی صحیح حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھا کے اپنی چادر مبارک اوپر ڈالی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا، کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی پاک فرما،
یاد رکھیں کہ اس آیت کو لے کر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف یہی 5 ہیں بس، اور کوئی نہیں ہے۔ شیعہ کا یہ بڑا غلط عقیدہ ہے کہ انہوں نے صرف 5 کو پنجتن پاک جو آپ نے سنا ہے نا کہ لی خمستن اطفی بہا حر الوباء الحاتبہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ، وہ صرف ان 5 کو مانتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور نے چادر ڈال کے فرمایا کہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر اس آیت مبارک کا مدلول جو ہے وہ یہی 5 تھے، پھر حضور کو دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھے نا کہ جو چیز پہلے مل چکی ہے پھر اس کے مانگنے کا کیا معنی؟ وہ تو تحصیل حاصل ہے۔ اصل بات یاد رکھیں کہ سارے قرآن پاک کو پڑھیں، یہ آیت جو ہے حضور کی بیویوں کے حق میں اتری ہے، ازواج مطہرات کے حق میں اتری ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ومن یقنط منکن، ساری ازواج مطہرات کے حق میں ہے، اولاد کے حق میں یا نواسوں کے حق میں یا بیٹی کے حق میں بھی ہے ہی نہیں۔ اس لیے حضور نے جب دیکھا کہ میری بیویوں کو تو اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا ہے کہ ان کی پاکیزگی کا خود ذمہ لے لیا، انہوں نے کہا ان کا کہ میں اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ سے مانگ لوں۔ حدیث میں ہے کہ جب حضور نے چادر ڈالی تو بی بی ام سلمہ وہاں موجود تھی، حضور کی بیوی۔ اس نے کہا کہ حضرت میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں؟ فرمایا نہیں، ہم تیرا خیر، تم تو خیر بھی ہو، تمہارے لیے تو پہلے آیت نازل ہو چکی ہے۔ دیکھیں نا کہ حضور پاک نے مدینے کے لیے دعا مانگی، مکے کے لیے دعا نہیں مانگی۔ اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ واشد منہا، کیوں؟ مکے کے لیے تو قرآن پہلے آ چکا تھا۔ تو دعا تو تب مانگی جاتی ہے جب وہ چیز حاصل نہ ہو۔ لیکن الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اہل سنت کا کہ ازواج بھی اہل بیت ہیں، اولاد بھی اہل بیت ہیں، سیدہ فاطمہ بھی اہل بیت ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جیسے صحابہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ازواج، اہل بیت، اولاد سب ہماری آنکھوں کا نور ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت ہمیشہ قائم و دائم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔